میرا خیال ہے یہ جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے امن کے لیے اور اس سیز فائر کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ پاکستان کی بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے اور بہت ہی سگنیفیکنٹ سفارتی کامیابی ہے. لیکن ہمیں ماضی پہ بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ ماضی میں بھی پاکستان نے ایک جو رول پلے کیا تھا کولڈ وار کے زمانے میں، مثال کے طور پہ اس وقت پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان جو راپروشما ہوا تھا اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. پاکستان ہی کی وجہ سے امریکہ سے ہنری کسنجر، آپ کو یاد ہوگا، ایک سیکرٹ وزٹ پہ گئے جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس سے پھر میں سمجھتی ہوں کہ جو کولڈ وار تھی وہ ری شیپ ہوئی. سو پاکستان کا رول آپ دیکھیں کہ کتنا سگنیفیکنٹ تھا اس وقت بھی. اور پھر 5 سال پہلے پاکستان نے کم از کم خطے کی جیو پولیٹکس پہ اثر انداز ہوا. پاکستان نے میڈیٹ کیا امریکہ اور طالبان کے درمیان، جس سے کہ دوحہ ایگریمنٹ ہوئی، اور پھر اس کے تحت امریکہ نے افغانستان سے ملٹری وڈرال کی. دیکھیں بھارت تو بالکل ہی بری طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ سائیڈ لائن ہوا ہے، رانگ سائیڈ آف ہسٹری پہ تھا. اسرائیل کے ساتھ انہوں نے لائن اپ کیا اور آپ دیکھ لیں کہ نتیجہ کیا نکلا ان کے لیے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کا رول آگے جا کے بلکہ اگلے چند دنوں میں بہت میرا خیال ہے اگر دونوں پارٹیز سے کہ اگر آ گئی ہیں ایک سپوائلر کے طور پہ دونوں ایکٹ کیا تو پھر یہ سیز فائر جو ہے یہ انڈینجر ہوگی، یہ خطرے میں آ جائے گی. تو اب امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو ریسٹرین کرے، کنٹرول کرے، کنٹین کرے. سو یہ بہت ہی بڑا ایک امتحان بھی ہے صدر ٹرمپ کے لیے، اس لیے کہ اب تک تو جو نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم ایک طرح سے جو ٹرمپ کو کہتا رہا ہے، ٹرمپ اسی پہ ایکٹ کرتا رہا ہے. لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے مفاد مختلف ہیں اور اسرائیل کے مفاد مختلف ہیں. دیکھیں اسرائیل جو ہے ابھی بھی اس نے جنگ جاری رکھی ہے لبنان پہ جو حملے کر رہا ہے. تو ایران نے تو بہت کلیئرلی کہا تھا کہ لبنان پہ حملے ختم ہونے چاہیے اسرائیل کے، بلکہ وہ بھی ایک سیز فائر کا آپ کہہ لیجئے حصہ ہے. تو یہ بہت ضروری اب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو روکے تاکہ اسرائیل کوئی اس امن کے پروسیس کو سیبوٹاج نہ کرے.